याद माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। नाज़रीन आदाब, माज़ी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक अहम सिलसिला, एक अहम कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मुईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती और ख़ूबसूरत सरमाया हैं। माज़ी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ़ मुख्तलिफ़ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू अदब के मुनफरिद अफ़साना निगार, मुनफरिद शायर जनाब मुख्तारुर रहमान राही साहब। मुख्तारुर रहमान राही साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम है। खुशतर साहब, आपके बड़े गहरे ताल्लुकात रहे खुशतर गिरामी से, हमारे नाज़रीन को आप वो देखिए साहब, ऐसा है कि जब मेरा पहला अफ़साना और अफ़साना नंबर में खुशतर गिरामी ने शाये किया तो मुझे उसे बुलाया। वहाँ ने 500 रुपये का 50 रुपये का चेक भेजा। सन 52-53 की बात है। उनमें 50 रुपये की अहमियत थी। वो क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त भी 50 रुपये की अहमियत थी। और मैंने चेक अपने ख़त के साथ दिया कि मुख्तारुर रहमान और मुख्तारुर रहमान राही के फ़न को ख़रीदा नहीं जा सकता, लिहाजा बात शुक्रिया का वापस की तरह। तो जहाँ हंगामा मचा हुआ था दिल्ली में, जब मैं आया कि यार ये कौन आदमी, मैं वहाँ पर उनके पास गया तो उस वक्त मेरी तस्वीर भी नहीं छपी थी जी, ना वो जानते थे। मैं खुद देख रहा था, कुछ लोग और भी मौजूद थे, इसमें कौसर चांदपुरी भी मौजूद थे, मशहूर शख्सियत थी और भी थे। और मुझे याद है तो गुलजार दैलवी भी थे। अच्छा, तब मलिक साहब में जब गुलजार साहब तो आज मुशायरों में पूरी दुनिया में मकबूल हैं बहुत। तो वो उस वक्त उठे, खड़े हुए। अब उनकी कुछ बातें बताऊं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी मुलाकात के बाद इस वक्त तो ठीक है, उनसे तारुफ करा दिया कि साहब ये वो शख्स है, इसके मतलब पहले जिक्र हो चुका था। तो 15-20 मिनट हो गए, दोबारा जब मैं मिलने गया, अरे भाई चाय लाओ, घंटी बजाई। फिर 5-7 मिनट हो गए, अरे भाई चाय लाओ, फिर वो नहीं लाया। अरे 3 चाय पिला दे। राय साहब इस तरह में दिन भर से मेरे साल निकल गया। वो तो कहता तो वो थका के अपने आप चला जाएगा, नहीं मिलेगी तो इस तरह बैठे। तो आप तो दिल्ली से जयपुर से आए हुए थे, इसलिए आप रुके रहे। मैं लोग तो यहाँ के लोकल तो से आते रहते हैं चाय पीने लिए, कहाँ तक पिलाऊँ। जब तक के बोलते हैं कि 3 चाय पिला दे तब तक तो वो अब दूसरा आएगा ही नहीं, चाय दूसरा आएगा घंटे में जाएंगे। तो ये एक ख़ास बात थी। लेकिन तवाज़ो में अच्छा था। जब कभी वो आता पहले कहता कि सौताना मोला होटल में हम खाने गए, अशोका होटल में उन्होंने पिलाया, अपने घर भी बुलाया, अपने औलाद से बीवी से मुलाकात, उनके बच्चों की तालीम की बात में। वो किसी तरीक़े से ये महसूस उसने नहीं होने दिया कि ये पंजाबी है, मुसलमान है या कौन है। बल्कि आपने उन्हें जो खतूत लिखे हैं, उन्होंने आपको जो खतूत लिखे हैं, उनमें उनसे उनके मुताले से भी अंदाज़ा होता है कि बड़ी कुर्बत थी आपकी उनसे। देखिए साहब, कुर्बत तो एक बात यह है कि मैं खुद परस्त रहा हूँ जी जी, तालीम के ज़माने से, ख़ानदानी माहौल के हिसाब से जी। वो ये कि
میں نے خود نے افسانہ کسی کے پاس نہیں بھیجا. اس کے بعد مجھے مسلم ہوٹل میں ملاقات ہوئی، تب خسر گرامی کے کاتب جو تھے جی. وہ وہاں موجود تھے، اور انیس مرزا اور نفیس مرزا یہ اچھے ادیب تھے. انور کمال حسینی میرے خیال سے کسی ادبی سرکاری ادارے سے آج کل میں تھے، آج کل آج میں عمر سے میرے خاص دوستوں میں سے یہاں پہ ہو کے رہ گئے. میں نے اپنے یہاں بھی دعوت کراتا تھا، وہاں بھی تھے، جے پور بھی آئے. تو ان لوگوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی خسر گرامی کو میں تو نہیں دے دوں گا، تم ان سے کہو کہ سب ایسا ہے. تو خسر گرامی جب میں یہی موجود تھا کہ مجھے ان سے انور حسینی کے معرفت وہاں بلایا اپنے آفس میں. وہ ایسا نہیں تھا کہ صاحب وہ فلان جگہ چھپتا ہے تو اسے دو، وہاں مجھے اپنے پاس بلایا کہ صاحب میں آپ کو افسانہ لکھنے کے لیے درخواست تو کرتا ہوں، جی. یہ وعدہ نہیں کرتا کہ چھاپ دوں گا، ہوں. پڑھوں گا اسے. ان کے پاس ایک کاتب تھا صاحب، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ کاتب اچھا ادیب تھا. اچھا، نام اگر ذہن میں ہو آپ کے؟ نام دیکھو وہ شاید اب بھی وہاں پہ بزرگ کے حیثیت سے ہے، اچھا اچھا شمع صاحبہ کے پاس. اچھا اچھا. تو وہ میرا خیال ایسا ہے کہ جب زبر زیر پیش یا اور یعنی اگر میں لکھنا بھول جاتا تھا تو وہ صحیح کر دیتا. اچھا اچھا اچھا. واہ. یہ بات صحیح ہے کہ اس میں کہیں کہیں اصلاح انہوں نے کی ہے. اچھا اچھا. یہ بات ضرور ہے. تو وہ انہوں نے کہا، میں نے جے پور آ کے افسانہ بھیجا. اس کے 10 یا 11 دن کے اندر ان کا خط آ گیا کہ آپ کا وہ افسانہ خطوط کا جال، یہ افسانہ تھا جو افسانہ نمبر میں اس نے شائع کیا. اور وہ فکر بھی بالکل الگ ہے. جی. اس کے اندر عام افسانوں کی طریقے سے نہیں ہے کہ وہ عجیب بھی کریکٹر ہیں اس کے اندر. جی جی. جیسے میں ہوں، تھوڑی تفصیلی بات بتاتا ہوں. ضرور. آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو افسانہ نگار جاہل سمجھ کے آپ سے کہتا ہے کہ یہ خط آپ پڑھ دیں. وہ لڑکی ہے، جی. تو وہ خط پڑھ کے دیتی ہے. اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے کہ میں اردو نہیں جانتا ہوں، ساری زبان تو جانتا ہوں، ہندی جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں. تو جان لگتی ہے کہ صاحب اس کا جواب بھی دے دو. اب وہ خط آتے رہے اور یہ جواب دیتی رہی. اب اس کے ساتھ سلسلہ جاری کیجیے ازدواجیت کا جی. کہ صاحب کوئی لڑکی نہیں ہے تو فرضی معاملے شروع سے لے کے آخر تک آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. جی. تو خطوط کے جال کی بات یہ ہے کہ وہ کریکٹر ہی نہیں ہے، تیسرا کریکٹر جس کی طرف سے خط آ رہے تھے اور یہ جواب وہ لڑکی دے رہی تھی. اچھا. وہ جو جواب یہ لکھایا کرتے تھے وہ اتنے، اب پڑھیں گے تب پتہ لگے گا کہ وہ کتنے جذباتی، حسیاتی اور تعلقاتی تھے. جی جی. تو اس کو تو پہلا افسانہ جو چھپا میرا، وہ پہلا یہ افسانہ نمبر میں چھپا، اور اس میں کافی اس کو تعریف، اس کے 50 روپے دیے. اب آپ اندازہ لگا لو کہ کیا ہے، لیکن وہ واپس کر دی. خیر، یہ تو آپ کا رویہ رہا ہے، ذہنی رویہ. آج بھی آپ کی زندگی میں یہ چیزیں بہت موجود ہیں. جے پور کا جب نام آتا ہے تو 2 شاعروں کا نام فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، شمیم جے پوری اور حسرت جے پوری. دونوں سے آپ کے مراسم رہے ہیں، ذرا ان کے کچھ واقعات، شمیم جے پوری ان کی یادیں تازہ ہو جائیں. میرے ایک دوست ہیں، فلموں سے بھی سنیے میری بات سنیے. ایک دوست ہیں مشتاق احمد صاحب، راکیش جی، جو ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو جے پور تھے. تو شمیم جے پور نہیں آ پا رہے تھے، تو ان کے والد منظور احمد صاحب ادیب جی نے کہا یار اسے بلاؤ شمیم جے پوری. تو ایک مشاعرہ ہونے والا تھا، اس میں شمیم جے پوری کو بلوا لیا گیا دوردرشن آکاشوانی جے پور کی طرف سے. اب شمیم جے پوری کو لوگ اچھا شاعر مانتے ہیں اور میں انہیں بے بدل شاعر مانتا ہوں. ترنم بھی اچھا، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو اور سنو. ضرور عنایت. کہ وہ صاحب وہ دعوت کی منظور احمد صاحب نے میری، راکیش صاحب کی اور شمیم جے پوری کی. وہ تو دعوت کی بات ہے کہ تو گئے. اب ایک پتنگ اڑتی ہوئی آئی، شمیم جے پوری کی سر پہ گری، اٹھا لی. ایک برابر ایک اور سبزی والے بیٹھی بھی تھی، انہیں نیبو دے دیا کہ یہ مجھے لے جاتے تھے.
اب وہاں جا کے دعوت کے اندر نیبو جو کاٹ رہے ہیں تو کہ صاحب نیبو کی کیا بات ہے نیبو میں ذائقہ ہی بدل دیا. واہ لیکن ایک دفعہ شام کے ٹائم پہ جب ان کے گھر گئے تو سگریٹ وہ پیا کرتے تھے, اچھا ماچس نہیں تھی. منظور صاحب سے کہا کہ صاحب ماچس یا ماچس کا لگا پیے ہی مت. تو اسٹول منگائی انہوں نے, اسٹول منگائی تو اونچے ہو گئے, پتہ قد تھے, جی تو بلب جو جل رہا تھا اس سے سگریٹ منہ سے لگا کے پھر روز سلگا رہے تھے. یہ شمیم جے پوری کا کریکٹر یا تو ہمیں مذاق سنانے کے لیے بات کر رہے تھے یا ان کا اللہ پن. جی کعبے سے بت کدے سے کبھی بزم و جام سے, واہ. بزم و جام سے آواز دے رہا ہوں تجھے ہر مقام سے. واہ واہ شمیم جے پوری. واہ شمیم جے پوری جے پور کا واحد شاعر تھا, نوجوان شاعر میں اساتذوں کو چھوڑیے, جی جی کہ بزموں میں خود کہتا تھا اور بڑے اس کے پیرار انداز بالکل الگ تھا, الگ تھا. الگ بالکل اندر, اور مشہور بھی تھا. ترنم بھی بہت اچھا تھا ان کا, بہت کافی. یہ بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے وہ جو ہمدرد. ہاں وہ کوئی دواخانہ بھی جو ہے. شاعر ادیب جے پور آئے گا تو ہمدرد دواخانے میں, اگر وہ لوگ شاعروں سے ملنا چاہتا ہے تو کسی وقت بھی شام کے ٹائم میں نہیں, سنڈے کو تو سب لوگ ہی آیا کرتے تھے, وہاں بیٹھا کرتے تھے, ملتے تھے. تو وہ شمیم جے پوری بھی مزاج کے اعتبار سے سخت تھے, سخت کم بات کیا کرتے تھے, لیکن جس بات کے لیے حافظ منظور احمد ادیب نے کہہ دیا وہاں چلنا ہے تو وہ مشاعرے میں جانا ہے. ان کے تعلقات بہت قریبی تھے. جی جی منظور احمد صاحب ادیب خلیق بھی تھے, ہمدرد بھی تھے, معاون بھی تھے, جی سائلنٹ ورکر تھے صاحب وہ. ادب کی. ہاں ادب کے. واہ سائلنٹ ورکر کا مطلب یہ ہے کہ ادبی محفلوں میں شریک ہوتے تھے, اور ان کے چاچا رضی الدین صاحب رضا بے پر ہمدرد خان کے مالک, وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے. واہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا کہ وہ جمعے کے دن اور کسی اور دن بھی سکے اپنے 3-4 پیالوں میں رکھتے تھے, وہ جس کو آتا اس کو فقیر کو دیتے, کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا, واہ وہ دے کے جاتے تھے. کیا بات. تو وہ منظور صاحب میں بھی اب بات تھی, وہ ویسے ہی مدد کیا کرتے تھے, کسی کا کوئی انتقال ہو جائے شریک ہوتے تھے, وہاں مدد چپکے سے کر دیا کرتے تھے. وہ حال شاہد صاحب کا بھی ہے, وہ خاندانی اثر تو ہے, یہ نہیں پڑا, لیکن مجھے معلوم ہے وہ عادت و فطرت نہیں جاتی. دیکھتے تھے نا دینے کے لیے, تو یہ خود بھی ایسی مدد. تو بزنس تو اپنی جگہ الگ جی ہے, جی تعلقات کی بات الگ وہ ہے. الگ ہے. تعلق دیکھیے راجستھان اور خاص طور پہ جے پور کا شاعرانہ ماحول بہت اچھا رہا. ایک بات میں کو طرف بات بتا دوں آپ کو, ضرور. کہ یہ حقیقی بات ہے کہ مخالفت شاعر سے شاعر کو ہوگی, جی ادیب سے ادیب کی نہیں ہوتی. جی بلکہ ایک نام آتا ہے اکثر بہاری لال صبا. چاند جی دیکھ صاحب, چاند بہاری ان سے لال آپ کے صبا بھی مراسم رہے, بڑے قریب سے دیکھا ہے بالکل آپ نے. قریب سے رہا. جی جی دیکھیے صاحب, وہ واحد شخص ہیں راجستھان میں, جی طوطی راجستھان کہلاتے ہیں, جی اور اچھے شعر انہوں نے کہے, ان کے اچھے شعر سننے کو ملے, اور مذہبی اعتبار سے بھی لکھے, نعت بھی انہوں نے لکھی, اور شعر بھی اچھے تھے. جی 12 مشاعرے کی آخری غزل ان کی ہوا کرتی تھی اساتذہ میں سے, واہ اور سب لوگ اساتذہ ان کی عزت کرتے تھے, اور وہ بھی وزاداری میں تھے. واہ وہ چست پاجامہ, شیروانی اور صافہ, کیا بات. یہ بالکل منشی کے اعتبار سے تھے. لب و لہجہ اچھا تھا, بات چیت اچھی کرتے تھے. بلکہ بھی تو اس زبان کے خمیر میں ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب بڑی یکجہتی کا ایک پہلو نظر آتا ہے ہمیں. ذرا سا ہم پیچھے چلے جائیں ماضی کے ہندوستان, تو لباس کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, لہجے کے اعتبار سے, چاہے وہ لکھنؤ ہو, چاہے وہ جے پور ہو, جو مراکز تھے وہ وہاں یہ چیزیں بڑی نمایاں طور پر نظر آتی ہیں. تو بہاری لال صبا جیسے بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے اس زبان کی خدمت کی, اس ادب کی خدمت کی, اور اس کارواں کو آگے بڑھایا. دیکھیے صاحب, ایسا ہے جے پور کے خاص طور پر آبادی, مقامی لوگ میں اتفاق, اتحاد, بھائی چارہ
जी मेल जोल इतना अच्छा और अब भी है। बिल्कुल मकामी लोगों के अंदर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ख्यालात में तब्दीली भी नहीं हुई, पड़ोसी का हक अब भी अदा करते हैं, क्या बात है। पड़ोसी का हक अब भी अदा करते हैं। अगर रोज़ा कुछाई की बात है तो हिंदू साहब रोज़ा कुछाई भी कराते हैं, कराते हैं और मुसलमान जो हैं हर मतलब हिंदुओं के फंक्शन के ये एक ऊपर रिवायत चली आ रही है। रिवायत चलती आ रही है, चली माज़ी आ से। रही है। एक सवाल आपसे जी चाहता है करूं, चूँकि इतना अरसा आपने अदब का देखा है, ज़िंदगी गुजारी इसी दश्त की सयाही में, अफसाने लिखे, शायरी की, अदब में कुछ बड़े नज़रियात होते हैं, हर अहद में रहे हैं, बनते हैं, और कुछ अरसा गुजार कर वो अपना असर खो देते हैं, फिर नए नज़रियात सामने आते हैं। हमारे यहाँ सर सैयद की तहरीक भी रही, हमारे यहाँ तरक्की पसंद अदबी तहरीक भी रही, जदीदियत का बड़ा ज़ोर रहा, और जदीदियत के ज़माने बड़े ऐसे अफसाने लिखे गए जिन्हें तजरीदियत और दूसरी चीज़ों से हम आज याद करते हैं। लेकिन तरक्की पसंद अदबी तहरीक का वो ज़माना, वो ऐसे बड़े नाम कृष्ण चंद्र हैं, बेदी हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं, आप जानते हैं, आपने उन्हें देखा है, उनकी कहानियाँ आपने पढ़ी। 20वीं सदी में कृष्ण चंद्र और इस तरह के लोगों की जो कहानियाँ छपा करती थी, तो अपना जो आपका जो जहन है वो एक अदबी एतबार से, तख्लीकी एतबार से किसके करीब आते हैं? तहरीक का सवाल ये है कि मैं आपको किस नज़रिए से देखूं। जी आप मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, खूबरू हैं, खूबसूरत हैं, खुद शक्ल है, अच्छे लबो लहजा है आपका अदबी मताला बहुत अच्छा है, वसी ख्यालात हैं, इसे आप कोई भी तहरीक का नाम ले लें। जी वो ये सब मेरे साथ रहे, जी मेरे साथ रहे। ये कृष्ण चंद्र और क्या नाम लिया आपने? बेदी साहब का बेदी। नाम लिया। जी बेदी का तो वाक़या आपने सुना होगा, जी नहीं आप सुना हो तो मैं ज़रूर बताऊं। ज़रूर। बेदी की अदालत में एक शायर को पेश किया गया जी कि इसमें चोरी की। कंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर, उसने वो आदमी जो आया वापस, उसने बताया कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये शायर, और शायर सिर्फ शेर की चोरी कर सकता है, पैसे की चोरी नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा। वाह वाह, ये बेदी का वाक़या है। क्या बात है। तो सवाल ये है कि आप जो तहरीक की बात कर रहे हैं, तहरीक का मतलब खारजी तौर पर बाज़ औक़ात असर डालती है। मैं बताऊं, इंसान तो की इंसान की फितरत असल में जो साइकी है, जो इंसान की फितरत में कभी तब्दीली नहीं आती। जी जी वो जो जैसे मौसम बदलता रहता है, मिजाज भी बदलता रहता है, वो पहले ही बदलता था, आज भी बदलता है। उस ज़माने के शायर जिन्होंने अपने महबूबा का जिक्र जो किया, वो महबूबा आज भी वैसे ही है। अरब फारसी के शायर वो साजिद भी वही कहते हैं, आज का मतलब हाली भी वही बात कही है। ये बात अलग है कि अमी हलाल मत भरे जी सोए शाम रतनार, अम्मी हलाल मत भरे सोए शाम झुक झुक पर जो ही चित्तवर्त एक बार। तो शायर ये कहता है, मज़ा बरसात का चाहो मेरी आंखों में यहाँ बैठो, सफ़ेदी है स्याही है शफ़क़ अब्र मारा। हाँ, क्या बात। तो सवाल ये है कि जायसी जो बात कहेगा वो यहाँ का मलिक ज़ादा मंजूर अहमद क्या कहेगा। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद से मेरे ताल्लुक़ात रहे हैं रिसाले के एतबार से। मैंने भी रिपोर्ट्स लिखी हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखी हैं शायरों की। जी, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया मुझे कि हज का ज़माना, और ज़ाहिर है दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचते हैं सआदत के लिए, हज के लिए, दुआ के लिए। तो आपको भी ये नसीब हुआ, ये फ़रीज़ा आप अदा करें, और हर शख्स को अल्लाह ताला ये मौका अता करे। एक शायर की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से उस मकाम पर पहुँचकर आपने क्या महसूस किया? देखिए साहब, वहाँ जाकर अपने तासुरात जो पेश किए जी, वो बयान करता हूँ। बिल्कुल। तेरे दर पे आ गया हूँ लब्बैक कहते कहते, तेरे दर पे आ गया हूँ लब्बैक कहते कहते, बख्शिश भी चाहता हूँ लब्बैक कहते कहते। क्या बात है। तेरा घर यही है यार, अब तू भी यहीं कहीं है, मैं तुझको ढूंढता हूँ लब्बैक कहते कहते। वाह। मांगी थी जो दुआएं तेरे नबी ने अक्सर, वो सब मैं मांगता हूँ लब्बैक कहते कहते।
بلکہ راہی صاحب اتنی گفتگو ہوئی آپ سے بچپن سے لے کر آج تک کے واقعات آپ نے جو آپ کو یاد آ رہے تھے، اہم واقعات آپ نے دہرائے. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایک واقعہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے آپ کی زندگی کے سفر میں، آپ کے ادبی سفر میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جسے آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہوں، انہیں بتانا چاہتے ہوں، تو آپ ضرور شیئر کریں. دیکھیے صاحب، زندگی کی بات تو میں نے بتا دی کہ میں زندگی سے نہیں ڈرا. موت ہر وقت میرے سامنے رہی. اب بھی جی یہ سوچتا ہوں کہ صبح ہو یا نہ ہو تو وہ اپنا عمل تو میں کرتا ہوں. رہا ادبی ماحول کا، تو میں یہ عرض کرتا ہوں سب لوگوں سے جی کہ انسانیت اور جذبات انسانی اس کا اور احترام ضرور، اس کا احترام کیا جائے، اور سچ بات کہو، کھل کر کہو. کھل کر کہو. نسل کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں مطلب آپ. یہ ہے کہ سیدھی اور سچی بات کہو. ایمانداری سے، ایمانداری ہے تو تحریر بھی آپ کی ایماندار اس کی ہوگی، گواہی دے. اثر کرے گی. میرے آپ نے افسانے پڑھیں گے، جی. ان میں سے کوئی تو مطلب پیراگراف ایسا ہوگا کہ یہ سچی بات کہی ہے. واقعی تو لہذا سچی بات کہو، دل کی بات کہو، اور انسانی جذبات کی قدر کرو. بالکل انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا درجہ عورت کو دو، بالکل بالکل اور یہ خود مت گرو، بالکل خود اپنے اخلاق سے مت گرو. بالکل. جو یہ شخص بات اپنی میں عزت اس خود کرتا ہے، زمانہ اعتبار بھی سے اس کہہ کی رہا ہوں عزت کرتا ہے. کہ میں آپ کو یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، جی. اس میں پڑھو اور بتاؤ کہ میں یہاں غلط ہوں. بالکل میں تنقید کرنے والوں انسان کو اپنا ذہن تنقید بڑا نگاہ کو کھلا میں رکھنا پسند چاہیے کرتا ہوں. ہمیشہ. مجھے بتاؤ. دوسرے اس عورت نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ برساتی کے ساتھ چھتری لے جائے تو کوئی برساتی عورت ملے گی، آپ اسے دیکھ کے اس سے مراسم قائم کر لو گے. وہ تنقید اپنی جگہ ہے، اس کی وضاحت ضروری تھی. ظاہر انسان کو اپنی فکر، اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے، اور ان بنیادی پہلوؤں پر ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے. راہی صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی دلچسپ گفتگو کی، بڑے اچھے واقعات ہم نے تازہ کیے، اور ظاہر ہے ہمارے ناظرین کے لیے یہ سارے واقعات دلچسپی کے باعث ہوں گے. وہ بہت دلچسپی سے یہ واقعات سنے جائیں گے، یاد رکھے جائیں گے، اور جے پور کی ادبی تاریخ، وہاں کی زبان کی تاریخ، وہاں کے شاعر، وہاں کے حالات، بہت سی باتیں آج یہاں ڈسکس ہوئی، ان کا ذکر کیا گیا. راہی صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، سلسلہ ہے گفتگو کا، اگر چھڑ جائے تو پھر وہ یہ چراغ سے چراغ جس طرح چلتا ہے جلتا ہے، اسی طرح باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں. تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جے پور سے دلی کا سفر آپ نے طے کیا، ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. ڈی ڈی اردو کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں چاہتے ہیں. ناظرین، وقت ہو چکا ہے، اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے آئندہ ہفتے ایک منفرد شخصیت کے ساتھ، اس کی منفرد، اس کی رنگا رنگ یادوں کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو، ایک چینل، ایک تحریک. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کتنے موسم آئے، ٹھہرے اور پکارے، چل دیے چھوڑ کر تنہا ہمیں، کس کے سہارے چل دیے. کہوں کا آنسوؤں کا، آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے